وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 660 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں مسلم شریف کی یہ روایت ہے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنی حکومت، اپنی رعایا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو عدل و انصاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا، ان کو نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا۔ یہ بلندی پر ہوں گے، اونچے مقام پر ہوں گے، ممتاز ہوں گے، رتبے والے ہوں گے۔ اب یہ رتبہ انہیں کس وجہ سے مل رہا ہے؟ عدل و انصاف کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ عدل و انصاف ہر معاملے میں ہے۔ اپنی جان کے ساتھ بھی عدل و انصاف، اپنے وقت کے ساتھ بھی عدل و انصاف۔ کیا تم نے کبھی احساس کیا اس بات کا کہ میرا کتنا وقت یوں ہی برباد ہو گیا؟ کیا میں نے اپنے ٹائم کے ساتھ عدل کیا؟ ابھی سوچنا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو بادشاہت نہیں ملتی، ہر ایک شخص حاکم نہیں ہوتا، لیکن ہاں اگر وہ گھر کا بڑا ہے تو گھر کا تو حاکم ہو گیا۔ اب اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے۔ کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ عدل کر رہا ہے؟ کیا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ انصاف کر رہا ہے؟ کیا اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عدل کیا یا اپنی اولاد کے ساتھ عدل کیا؟ یہ والدین کو سوچنا ہے۔ جو رشتہ جس کے ساتھ جیسا ہے، کہ وہ عدل انصاف کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس رشتے کے تقاضوں کو نبھا رہا ہے، پورے کر رہا ہے۔ اگر کر رہا ہے تو مبارکباد ہے اور اجر کی نوید ہے اس کے لیے، جو کہ حدیث رسول میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور جسے اللہ نے حکومت دی، حاکم بنایا، اس پہ ذمہ داری زیادہ ہے، وہ بھی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ اور اگر اس نے عدل و انصاف نہ کیا، کوئی منصب پانے کے بعد اس منصب کے جو تقاضے تھے اس کو نہ نبھایا، تو سمجھ لو اسے وہ عدل نہیں کیا، پھر وہ ثواب سے محروم، اور پھر اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوگا اس کا عذاب بھی سخت ہوگا، پوچھ گچھ بھی کی جائے گی۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا، دہائی دیتے ہوئے آ رہا ہے، اے امیر مومنین، اے امیر مومنین، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، مجھ سے شخص آجا، گھبرا نہ، بول کیا کام ہے، کیا حاجت ہے تجھے، کس نے پریشان کیا؟ اس نے کہا کہ عمرو بن عاص کے بیٹے نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے، مجھے مارا پیٹا ہے، سختی کی ہے، بھیجا۔ آپ نے فوراً رکا لکھا، اور رکا لکھنے کے بعد فرمایا، اے عمرو بن عاص، جیسے ہی میرا خط تجھے پہنچ جائے، میرے خط کے ملتے ہی تو اپنے بیٹے کے ساتھ فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جا۔ جیسے ان کے پاس خط پہنچا، پہنچنے کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، جیسے خط پہنچا نا تو عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا بتا، تو نے کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کیا، ظلم و زیادتی تو نہیں کی کسی پر؟ اس نے کہا ابا جان میں نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ فرمایا ابھی ابھی امیر مومنین کا خط آیا ہے، دونوں باپ اور بیٹے، گورنر کا بیٹا
آج کوئی منسٹر کا بیٹا قتل کرے، ظلم زیادتی کرے، کون پکڑنے والا ہے کوئی پوچھنے والا؟ کوئی اثر و رسوخ ہے؟ اس کے بچے جو کچھ کرتے پھرے، وہ دن دناتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، انصاف نہیں مل پاتا۔ اب دیکھو انصاف کی بات دیکھیے، فوراً بلا لیا، پہنچے۔ وہ جو مصری شخص موجود تھا آپ کے دربار میں، اس نے فرمایا کہ اس نے میرے پاس کیا ظلم زیادتی کی؟ فرمایا یہ لو انٹر، یہ لو عصا، یہ لو کوڑا، تم بھی اپنا بدلہ لو۔ بیجا مارا نا، ظلم کیا، اس لیے کہ گورنر کا بیٹا تھا، اس نے بھی، مصری شخص نے بھی اس سے پیٹا، اور پھر ان کے والد کو کہا، عمرو بن عاص کو، اے عمرو بن عاص، تم لوگوں کو غلام بناتے ہو، یعنی کہ تمہیں حکمرانی اس لیے نہیں ملے کہ تم لوگوں پہ ظلم زیادتی کرو، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا ہے، تم غلام بناتے ہو۔ اور پھر اس کو تسلی دی، اس مصری شخص کو کہا، سنو میری بات، تمہارا تو ہو گیا یہ پورا حساب، عدل ظلم کیا تھا، تم نے ظلم کا بدلہ لے لیا، لیکن اب کبھی تمہیں کوئی تنگ کرے، کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، گھبرانا نہیں، ہمارے پاس چیزیں چل کر آ جانا۔ تو یہ وہ عدل و انصاف والے لوگ تھے جن کی حکومت زمین پر بھی تھی اور دیگر مخلوق پر بھی تھی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہم ان کو کیا دیں گے؟ قیامت کے دن نور کے ممبروں میں بٹھائیں گے۔ آج میں اور آپ بھی نور کے ممبر میں بیٹھ سکتے ہیں عدل و انصاف کر کے۔ خدا را اپنی زندگی میں عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اپنے دوستوں کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام لو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوں گی، اور وہ مقام مرتبہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا